السلام علیکم۔ ناول جھیل کنارے کنکر، ایپیسوڈ نمبر 5۔ ہانیہ جس وقت گھر واپس آئی کرنل صاحب اور ان کی فیملی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت کسی سے بھی ملنے کی خواہش مند نہیں تھی، تبھی خود کو کمپوز کرتی تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، پھر خرابی طبیعت کا بہانہ کرتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہادیہ اور جاذب کو اس کے ایسے رویے کی امید نہیں تھی، خود مسز حسن بھی اس کی بے مروتی پر حیران رہ گئی تھیں، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جانے کیوں اس لمحے اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ کرنل صاحب اور دیگر لوگوں کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکل کر لان میں آ بیٹھی تھی، جب نہال چپکے سے لاؤنج سے اٹھ کر لان کی سیڑھیوں پر اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ ہانیہ پریشان ہو؟ ہاں، بنا اس کی طرف دیکھے اس نے خلاف توقع جواب دیا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ نہال کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ مگر مجھے پتا ہے تم ضرور میکال بھائی کی وجہ سے پریشان ہو۔ میں اس شخص کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں نہال، فوراً سے بیشتر بہتے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر اس نے وضاحت دی تھی۔ وہ شخص تو میرا آئیڈیل ہے، صرف ایک لڑکی کی محبت کا روگ بنا کر اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنانے والا۔ میرا یقین کرو، مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ شخص محبت کے معاملے میں اتنا ایماندار ہے، بقول ہادیہ کہ آج سے 50 سال پہلے والا ہیرو ہے، مگر پتہ نہیں کیوں میں اس کی نفرت سے ہارتی جا رہی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ اب وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میکال جو گاڑی پارک کرنے کے بعد وہاں سے گزر رہا تھا، اسے روتے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ میں اس کی نفرت نہیں سہ پا رہی نہال، پتہ نہیں کیوں۔ کانپتے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ وہ ایک پل ٹھہرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ نہال اب اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو چن رہا تھا۔ پاگل ہو تم، اور کچھ نہیں۔ وہ کچھ اور نہیں کہہ سکا تھا۔ اس رات بہت دیر تک وہ روتی رہی تھی اور نہال بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھا اس کی برین واشنگ کرتا رہا۔ میکال اگلے روز خرابی طبیعت کے باعث دوپہر میں لنچ کے لیے گھر آیا تو سیڑھیوں پر نہال کے تنگ کرنے کے سبب اندھا دھند بھاگتی وہ اس سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس وقت اگر وہ فوری اسے تھام نہ لیتا تو دونوں کا گر جانا یقینی تھا۔ کیا مصیبت ہے یہ، کبھی بچپنے سے نکل بھی آیا کرو۔ نہال کو دیکھ کر ایک دم سے اس کا پارا چڑھا تھا، جبکہ وہ اس کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپتے منمنائی تھی۔ سوری میکال، وہ نہال مجھے ڈرا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں زندہ چھپکلی ہے۔ اس کی اطلاع پر میکال نے نہال کی طرف دیکھا تو واقعی اس کے ہاتھ میں زندہ چھپکلی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے۔ وہ بگڑا تھا، جبکہ وہ بے شرمی سے بولا، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ صبح ہانیہ نے میرے موزے چھپا دیے تھے، میں پورا 1 گھنٹہ اکیڈمی سے لیٹ ہو گیا، اب میرا حق ہے کہ میں اپنا بدلہ لوں۔ شکایتی لہجے میں کہتے ہی اس نے چھپکلی ہانیہ کی طرف اچھال دی۔ جواب میں وہ فلک شگاف چیخ مارتے ہوئے خوب زور سے میکال حسن سے لپٹ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اس لمحے بری طرح کپکپا رہی تھیں۔ نہال جھنجھلا کر رہ گیا، جبکہ ہانیہ کی چیخوں پر مسز حسن اور اینا بھابھی اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ نہال، جس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا، ان دونوں کو دیکھتے ہی زبردستی ہنسی روک گیا۔ کچھ نہیں ماما، حساب کتاب کلیئر ہو رہا تھا۔ وہ دیکھیے ہانیہ کے پیروں میں چھپکلی۔ ہانیہ کا یہ سننا تھا کہ وہ اور بھی زور و شور سے چیخیں مارنے لگی، جبکہ میکال کی پشت کے گرد اس کی گرفت اور بھی سخت ہو گئی، اتنی سخت کہ اسے اس کے ناخن اپنے وجود میں گڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ شرم کرو نہال، کیوں فضول میں تنگ کر رہے ہو؟ دیکھو کتنی بری حالت ہو گئی ہے اس کی۔ اینا بھابھی نے نہال کو ڈپٹتے ہوئے فوراً ہانیہ کی سائیڈ لی، تبھی وہ ہنستے ہوئے بولا، دیکھ رہا ہوں یہ آپ عورتیں جتنا چھپکلی سے ڈرتی ہیں، اتنا آخرت اور قبر سے ڈریں تو قسم سے ساری کی ساری بنا ٹکٹ سیدھی جنت میں جائیں۔ بہت بدتمیز ہو گئے ہو تم، بھلا اتنا بھونڈا مذاق بھی کوئی کرتا ہے؟ ہانیہ اب رو رہی تھی، جبکہ میکال نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑاتا اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی مسز حسن نہال پر برہم ہوئی تھی، مگر وہ سنی انسنی کرتا ہانیہ کے قریب چلا آیا۔ کیا ہو گیا؟ اسے شدت سے روتے دیکھ کر فوراً اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، تبھی نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے تو ہانیہ نے آنسو سے بھیگے چہرے کے ساتھ سر اٹھا کر درستی سے اس کے ہاتھ پرے چٹک دیے۔ شٹ اپ، خبردار اگر دوبارہ تم نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ نہال کی جان پر بن گئی۔ سوری ہانیہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ ایسے تنگ نہیں کروں گا، وعدہ، پلیز معاف کر دو پلیز۔ جسٹ شٹ اپ، تنک کر کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جب اس سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
جان لے لوں گا تمہاری اگر مجھ سے ایسی کوئی پابندی لگائی یا سیریسلی ناراض ہوئی تو۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ ہانیہ خفگی سے اس کی طرف دیکھتی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ایک شرط پر معاف کروں گی، اور وہ یہ کہ تم شام میں مجھے میری پسند کا ڈنر کرواؤ گے، اور وہ بھی میرے پسند کے ریسٹورنٹ میں۔ ٹھیک ہے، منظور، 100 بار منظور۔ پہلی بار وہ فوری مان گیا تھا۔ ہانیہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ پاگل۔ مسز حسن اور اینا بھابھی مطمئن انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتی اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئیں۔ موسم میں اچانک تبدیلی آئی تھی۔ آنن فانن آسمان پر بادل چھائے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ ثانیہ پچھلے کئی دنوں سے ایمن کی طرف رہ رہی تھی۔ وہیں اس نے فون کر کے اپنی ماما کو ظاہر ملک والے واقعے اور قصے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ثانیہ کی دوست ایمن کی طرح اس کی ماما نے بھی ثانیہ پر غم اور غصے کا اظہار کیا۔ وہ بھی ظاہر سے اس کے نکاح کو کسی طور سچ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ایمن کی طرح ان کا بھی یہی حال تھا کہ ظاہر نے نکاح کے نام پر اسے بیوقوف بنایا ہے، اسی لیے انہوں نے اسے سختی سے تلقین کی تھی کہ وہ جب تک پاکستان نہیں آ جاتی وہ اکیلی اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں جائے گی۔ ایمن کو بھی انہوں نے اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ ان کی ہدایت کے پیش نظر وہ ایمن کے ساتھ رہ رہی تھی، مگر اس روز ایمن کو ایک ضروری سیمینار اٹینڈ کرنا تھا، لہٰذا اپنی چند ضروری چیزوں کے لیے مجبوراً اسے اکیلے ہی مارکیٹ آنا پڑا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شاپنگ سے واپسی پر وہ ظاہر ملک کی نظروں کے حصار میں آ جائے گی اور وہ شخص بے خوف و خطر اسے یوں ڈنکے کی چوٹ پر ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس وقت وہ ثانیہ کو مارکیٹ سے سیدھا اس کے اپارٹمنٹ لے آیا۔ رف چہرے اور سرد ہاتھوں کے ساتھ ثانیہ عباس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عجیب صورتحال بن گئی۔ وہ فون کر کے ایمن کو ظاہر کے بارے میں مطلع بھی نہ کر سکی، جانے اب وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اپارٹمنٹ پر ملازمہ بھی نہ تھی کہ اس کا حوصلہ ہوتا۔ وہ بہت کنفیوز حالت میں اس کے ساتھ اندر آئی۔ جب وہ بولا، دیکھو میرا یقین کرو، میری وجہ سے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا، میں اس کے لیے تم سے بہت شرمندہ ہوں، مگر میں تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ رہا نکاح نامہ، دو اپنی دوست کو، اور کسی کو دکھانا چاہتی ہو تو دکھا دو، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ ہاں، اس روز میں شام کو نہیں آ سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نکاح نامہ میرے دوست کے پاس تھا اور وہ ملک سے باہر تھا۔ تو میری عزت ہو ثانیہ، میں تمہارے ساتھ کوئی فراڈ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپارٹمنٹ کے اندر لاتے وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ ثانیہ کا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا محال ہو گیا۔ تم بھروسہ کرتی ہو نا مجھ پر، ہے نا؟ اب وہ اس کے ہاتھ کو دبا رہا تھا۔ ثانیہ نفی میں سر ہلانا چاہتی تھی، مگر جانے اس کا سر اس بات میں ہل گیا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ وہ مسرور ہوا، پھر اگلے ہی پل اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا ثانیہ، حقیقت یہی ہے کہ مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے نفس بہکا اور پھر تمہاری بات دل پر لگ گئی۔ میرا ارادہ وہی تھا کہ میں نکاح کے بعد تمہیں فوراً چھوڑ کر یہ کہانی ختم کر دوں گا، مگر ایسا نہیں کر سکا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں روز یہاں کا چکر لگا رہا ہوں، مگر تم مجھے نہیں ملی۔ میں کوئی پروفیشنل ڈکیت یا لٹیرا نہیں ثانیہ، میری کہانی صرف اتنی سی ہے کہ میں نے بچپن میں ہی ایک لڑکی کو چاہا اور اس کے خواب دیکھے، صرف اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط راستہ اپنایا، مگر پھر بھی وہ مجھے نہیں ملی۔ اس نے صرف مجھے اس لیے ٹھکرا دیا کہ میرے پاس دولت نہیں تھی۔ میں بہت اداس تھا، مجھے لگا شاید مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے، اس لیے میں ہر صورت تم سے مل کر تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو ثانیہ پلیز۔ شدت سے اس کے ہاتھ دباتے وہ معافی مانگ رہا تھا۔ ثانیہ بوکھلا کر رہ گئی۔ تم کہو تو ابھی تمہیں طلاق دے کر چلا جاؤں گا، اگر ایسا نہیں چاہو گی تو وعدہ کرتا ہوں میری وجہ سے کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ مجھے معاف کر دو ثانیہ پلیز۔ کتنا بے بس لگ رہا تھا وہ اس کے سامنے۔ ثانیہ نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکال لیے۔ آپ ایسا مت کہیں پلیز، میرے ساتھ جو ہوا شاید وہی تقدیر کا لکھا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی ماما کو سب بتا دیا ہے، وہ کل پاکستان آ رہی ہیں، وہی فیصلہ کریں گی کہ مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا نہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی لغزش تھی۔ ظاہر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ باہر شام رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے ایک دم سے تیز بارش کا روپ دھار لیا۔ ظاہر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں کل ہی آؤں گا، پر اس بار کہیں مت جانا، مجھے زندگی میں دھوکہ پسند نہیں۔ ثانیہ کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔
عین اسی لمحے لائٹ چلی گئی۔ دروازہ بند کر لو، بلکہ ہو سکے تو اپنی فرینڈ کو فون کر کے بلا لو، موسم کے تیور ٹھیک نہیں۔ وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ ثانیہ نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی آپ رک جائیں پلیز، مجھے اندھیرے میں اس موسم سے ڈر لگتا ہے۔ ظاہر نے اس کی التجا پر ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھا، پھر ایک نظر باہر طوفان کی صورت اختیار کرتی بارش کو۔ اس وقت واقعی اس کا وہاں رکنا ضروری تھا۔ ہم خوابوں کے بیپاری تھے، پر اس میں بڑا نقصان ہوا۔ کچھ بخت میں ڈھیروں کالک تھی، کچھ اب کے غضب کا کال پڑا۔ ہم راکھ لیے ہیں جھولی میں، اور سر پر ساہوکار کھڑا۔ جب دھرتی صحرا صحرا تھی، ہم دریا دریا روئے تھے۔ جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھیں اور سر سنگیت میں کھوئے تھے، تب ہم نے جیون ہستی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے، کچھ خواب سجل مسکانوں کے، کچھ خواب کپ دیوانوں کے۔ موسم میں ایک دم سے تبدیلی آئی تھی۔ باہر کہیں بادل زور سے گرجا تھا۔ ظاہر کے ہاتھ پر ثانیہ باز کے ہاتھ کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ ظاہر اس کے خوف کو محسوس کرتا اگلے ہی پل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں بھی دوسری بہت سی لڑکیوں کی طرح چمکتی بجلی اور گرجتے بادلوں سے ڈر لگتا ہے؟ وہ صرف سر ہلا سکتی تھی۔ ظاہر کی آنکھوں میں ایک دم سے سائرہ افضل کا سراپا لہرا گیا۔ وہ بہت نڈر تھی، کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی۔ چپکلی، کاکروچ، سانپ، چوہا، ہر چیز کے پیچھے بھاگ کر جب تک اسے مار نہیں دیتی اسے چین نہ آتا تھا۔ اکثر شدید خطرناک موسم میں بنا آندھی طوفان کی پرواہ کیے وہ بڑی بے فکری سے اوپر چھت پر جا کر کپڑے وغیرہ اتار لاتی۔ رات میں لائٹ نہ ہوتی تو سکون سے دیے جلا کر اپنی کڑھائی وغیرہ کا کام مکمل کرتی رہتی۔ درد جیسا لفظ اس کے لیے قطعی ناآشنا تھا۔ شاید اسی لیے اسے اس سے محبت ہوئی تھی کہ اس میں عام لڑکیوں جیسی کوئی بات نہیں تھی، اور شاید اسی لیے اس نے بڑی جیداری سے اسے ٹھکرا کر نمبردار کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ کوئی پھانس تھی جو اس کے دل میں چبھی تھی۔ تبھی وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ ثانیہ باز کی گرفت سے نکالتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بیٹھو، میں لائٹ کا انتظام کرتا ہوں۔ ثانیہ کی اندھیرے میں جان جاتی تھی، مگر پھر بھی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی رہی جب وہ کچن سے کینڈل جلا کر لے آیا۔ کیا اندھیرے سے بھی ڈر لگتا ہے؟ کینڈل ٹیبل پر سیٹ کرتے ہوئے بہت سرسری سے لہجے میں اس نے پوچھا۔ جب وہ بولی اور مجھ سے اچانک پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے اس نے اسے کنفیوز کر دیا۔ ثانیہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ پتہ نہیں، یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ پلیز بتاؤ، مجھ سے بھی ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ اب وہ اس کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ ثانیہ سے نظر اٹھانا دشوار ہو گیا۔ نہیں۔ کیوں؟ اس کی نہیں پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ پتہ نہیں، یہ تو غلط بات ہے یار۔ اصولاً تو اس وقت سب سے زیادہ ڈر آپ کو مجھ سے ہی لگنا چاہیے، کیونکہ اتنے خراب موسم میں جبکہ تنہائی بھی میسر ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے خوبصورت لبوں کے گوشوں سے مسکراہٹ دبی تھی۔ ثانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اب اس کی خوبصورت نگاہوں میں اشتیاق تھا۔ ثانیہ نے رخ پھیر لیا۔ کیونکہ میں آپ کی منزل نہیں۔ ظاہر نے اس کے جواب پر بے ساختہ گہری سانس بھری تھی، پھر اٹھ کر باہر روڈ کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ یہاں منزلوں کی خبر کسے ہے ثانیہ جی؟ سالوں سال چلنے والے ایک لمحے میں ہاتھ چھڑا کر ایک دم سے راستہ بدل لیتے ہیں، یوں کہ پھر پیچھے پلٹ کر انہیں آپ کی طرف دیکھنا بھی یاد نہیں رہتا۔ بہرحال مجھے کردار کے معاملے میں ہلکا مت سمجھیے گا، کیونکہ عورت کا وجود میری کمزوری نہیں۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا اس روز مجھے کیا ہو گیا تھا۔ سوائے سائرہ کے آج تک میں نے کسی لڑکی کو غور سے نہیں دیکھا، نہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں زندگی کی آخری سانس تک صرف سائرہ کا ہو کر رہنا چاہتا تھا، مگر اس نے میرے پیار کو اس قابل نہیں سمجھا۔ محبت، عزت اور دولت میں سے اس نے دولت کو چن لیا۔ تمہیں پتہ ہے نا، دو محبت کرنے والوں کے دلوں کے درمیان جب دولت آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تقدیر سالوں تک اس دل کی سرزمین پر صرف آنسو ہی آنسو کاشت کرتی ہے، اور صدیوں تک آنسو ہی آنسو کاٹتی رہتی ہے۔ پل میں اس کی خوبصورت غلافی آنکھوں کے گوشے سرخ ہو گئے تھے۔ ثانیہ دل میں عجیب سی کسک محسوس کرتی خاموش بیٹھی رہی۔ لیکن اسی دل کی سرزمین سے محبت کی بہار جب دستک دے کر بے مراد لوٹ جاتی ہے تو پھر کوئی لاکھ سر پٹکتا رہے، محبت اس کے لیے کبھی اپنا در وا نہیں کرتی۔ میرے دل میں بھی اب سائرہ کے لیے کوئی خواہش نہیں۔ وہ محبت جو اس کی ذات سے وابستہ تھی، اب میرے دل میں اس کا مقبرہ ہے، اور مقبروں پر صرف یادوں کے دیے جلائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ خوابوں کو پیوستہ نہیں کیا جاتا۔
جانے وہ اسے کیا باور کروانا چاہتا تھا۔ ثانیہ یکٹک اس کی طرف دیکھتی رہی۔ عین اسی لمحے موسم نے کروٹ لی۔ ہلکی پھلکی بارش نے شدید طوفان کی شکل اختیار کر لی تھی۔ کھلی کھڑکی سے تیز ہوا کے جھکڑ اسے اچھا خاصا سہما گئے تھے۔ اس کی صورت دیکھتے زائر نے تیزی سے تمام کھلی ہوئی کھڑکیوں کے پٹ بند کر دیے۔ اتنے خراب موسم میں جبکہ ملازمہ بھی ساتھ نہ ہو، آپ کو یہاں اکیلے نہیں رہنا چاہیے۔ وہ رخ پھیرے کھڑا تھا۔ ثانیہ اس کے تم اور آپ میں الجھتی سر جھکا گئی۔ میں تنہا نہیں رہتی، ملازمہ گاؤں گئی ہے اور میں ایمن کی طرف رہتی ہوں۔ اب مارکیٹ سے سیدھے وہیں جانا تھا مگر آپ زبردستی یہاں لے آئے۔ ایمن کی طرف کیوں رہتی ہیں آپ؟ اس کی وضاحت پر وہ حیرانی سے پلٹا جب وہ بولی، لاسٹ ٹائم جب آپ یہاں آئے تھے تو وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ نے مجھ سے نکاح کا محض ڈرامہ کیا تھا، وگرنہ فلموں اور ڈراموں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چوری کی نیت سے گھر میں گھسے اور پھر آپ کی منت کی لاج رکھتے ہوئے آپ سے نکاح کر لے۔ اسی لیے وہ نہیں چاہتی کہ آپ دوبارہ میری تذلیل کرنے کے لیے یہاں آئیں اور میں آپ کو یہاں ملوں۔ ثانیہ کے الفاظ نے اسے بے ساختہ ہنسنے پر مجبور کیا۔ تبھی روشن نگاہیں اس کے خوبصورت سراپے پر جمائے وہ اس کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی شانوں پر دھر دیے۔ کس چیز پر اعتراض ہے اسے، میری شرافت سے نکاح کرنے پر یا بقول اس کے دوبارہ تذلیل پر؟ دونوں پر۔ بنا سر اٹھائے اس نے جواب دیا۔ زائر پھر ہنس دیا۔ پگلی ہو تم دونوں اور کچھ نہیں۔ ایک ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگاتے اس نے سر جھٹکا تھا۔ تبھی ثانیہ کا صوفے پر دھرا سیل وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے اٹھا کر کال پک کر لی۔ ہیلو، کہاں مر گئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں پچھلے 2 گھنٹوں سے پاگلوں کی طرح تمہارے سیل پر کالز کر رہی ہوں، کیوں نہیں اٹھا رہی تم؟ اس کی آواز سے اس کی پریشانی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ سوری ایمن، میرا سیل سائلنٹ پر تھا، تمہاری کالز کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں؟ کیا تم انڈے سینکنے بیٹھ گئی ہو جو سیل کو سائلنٹ پر لگا چھوڑا؟ نہیں یار، موسم اچانک بہت خراب تھا، میں مارکیٹ سے سیدھی ادھر اپارٹمنٹ میں ہی آ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر میں بس تمہیں کال کرنے ہی والی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ وہ اسے شدید خفا تھی تبھی چنگاڑتے ہوئے کال ڈراپ کر گئی تو ثانیہ نے بھی سیل آف کر دیا۔ وہ اپنی اس دوست کے مزاج اور غصے سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ اس وقت اگر زائر وہاں نہ ہوتا تو یقیناً وہ اسے فوری کال بیک کر کے مناتی، پوری وضاحت دیتی، مگر اس وقت وہ خود اس سے بچنا چاہتی تھی، تبھی سیل آف کر کے رکھ دیا۔ اس بات سے قطعی بے نیاز کہ ایمن اس کے لیے پوری رات کتنی پریشان رہے گی۔ کیا کہہ رہی تھی ایمن؟ اس کے گہری سانس بھرنے پر زائر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ثانیہ ایک نظر اسے دیکھ کر رخ پھیر گئی۔ کچھ نہیں، پریشان ہو رہی تھی، میں نے اس سے مطلع نہیں کیا نا کہ میں ادھر آ گئی ہوں، اسی لیے۔ پھر کچھ نہیں، وہ اس وقت غصے میں ہے، میں نے اپنا سیل آف کر دیا۔ لیکن میرے خیال میں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اسے بتانا چاہیے تھا کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نہیں، اگر میں بتا دیتی تو اس نے اپنی اور میری جان ایک کر دینی تھی۔ میرے معاملے میں وہ بہت پوسیسو ہے۔ صبح مما کے آنے کے بعد میں اس سے بات کروں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ بہتر سمجھیں، گہری سانس بھر کر کہتے وہ اس کے پہلو میں ہی صوفے پر ٹک گیا۔ ایک بات پوچھوں ثانیہ؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ جی، اگر صبح آپ کی مما نے مجھ سے ملنے کے بعد ہمارے نکاح نامے کو ریجیکٹ کر دیا اور مجھے پسند نہ کیا تو آپ مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی؟ ہاں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے فوری فیصلہ سنا دیا۔ زائر کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اگر میں ایسا نہ چاہوں تو؟ آپ ایسا نہ چاہیں تب بھی میں وہی کروں گی جو میری مما کہیں گی۔ کیوں؟ کیا میں اتنا برا ہوں؟ میں نے کب کہا؟ اب وہ سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زائر نے پلکیں موند کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ آنکھیں بند کیے بہت جذب کے عالم میں وہ اس سے غزل سناتا رہا۔ ثانیہ یکٹک اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کو دیکھتی بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے آپ نے شام سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ جانے کیوں اس لمحے زائر ملک کی قربت اسے کمزور کر رہی تھی۔ تبھی فرار چاہا تو زائر نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ کیوں؟ اب ڈر نہیں لگے گا؟ نہیں۔ اس کی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، جائیے، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹیبل سے کینڈل اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے وہ شرارت سے بولا تھا۔ ثانیہ بنا اس کی آنکھوں میں دیکھے خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیبنٹ میں کھانے پینے کی مختلف چیزوں کے ساتھ خشک دودھ کے ڈبے بھی رکھے تھے۔
اس نے چولہا جلا کر پانی بوائل کیا، پھر کیبنٹ سے بسکٹ نکال کر ٹرے میں کپ ترتیب سے رکھنے لگی۔ اگلے 10 منٹ میں جس وقت اس نے ظاہر کے سامنے ٹیبل پر ٹرے رکھی، جانے اس کے منہ میں کیا آیا کہ اٹھ کر اسے چھیڑ بیٹھا۔ ثانیہ تمہارے پاؤں میں چھپکلی، اس کا یہ کہنا تھا اور ثانیہ کا چیخ مار کر اس کی طرف لپکنا۔ ظاہر ہنس رہا تھا، جبکہ وہ زرد پتے کی طرح کانپتی اس کے بازو سے لگی تھی۔ اس لمحے ثانیہ عباس کے دل کی تیز دھڑکنوں کو وہ اپنے وجود میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ پاگل لڑکی ہو تم ثانیہ عباس، اور کچھ نہیں۔ ثانیہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے مذاق کیا ہے، شاید تبھی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ظاہر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر شرمندہ ہو رہا تھا، مگر اس نے ثانیہ عباس سے کچھ نہیں کہا۔ چائے پینے کے دوران وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، تاہم تیز ہوا کے جھکڑ اب بھی بند کھڑکیوں کے کواڑ پر دستک دے رہے تھے۔ ثانیہ چائے پینے کے بعد برتن کچن میں رکھ آئی تو اس کا ہاتھ تھامتے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز سلا دیں۔ میں وہ اس کی عجیب اور غریب فرمائش پر حیران رہ گئی۔ جی ہاں آپ، لیکن آپ کو کیسے سلا سکتی ہوں؟ ادھر آئیں، میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ روم کی طرف بڑھتے اس نے کہا۔ وہ ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو پتہ نہیں، پچھلے 3 ہفتوں سے میں بہت بے سکون ہوں۔ بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنے پہلو میں بٹھاتے وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ثانیہ کی جان مشکل میں پھنس گئی۔ میں جانتا ہوں آپ کو میری ذات میں دلچسپی نہیں، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ایک قطعی اجنبی شخص کے بارے میں آپ کچھ بھی نہ جانتے ہوئے بھلا اس کی ذات سے آپ کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ مگر ہمارے بیچ ایک تعلق تو ہے نا ثانیہ؟ اس کے لہجے میں عجیب سی آنچ تھی۔ ثانیہ کا دل کی سماعتوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ اس کا کیا ارادہ ہے۔ اگر جانتی ہوتی تو شاید کبھی اس کے قریب نہ بیٹھتی۔ اس کا ایک ہاتھ ظاہر کی گرفت میں تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے بال سلا رہی تھی۔ ظاہر نے دھیرے سے پلکیں موند لیں۔ بہت دنوں کے بعد اسے سکون محسوس ہو رہا تھا، اور اب وہ کبھی اس سکون کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ چند لمحے پہلے ثانیہ نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ صبح سورج کی پھوٹتی کرنوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ثانیہ عباس کی ماں اسے ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی سے دور کر کے پھر سے بے سکون کر سکتی تھی، تبھی اپنے اور اس کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے اپنے دونوں ہاتھ ثانیہ عباس کے کندھوں پر جماتے اسے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں ذرا سی کشمکش آئی، مگر ظاہر نے پرواہ کیے بغیر حصار مضبوط کر لیا۔ مجھے غلط مت سمجھنا ثانیہ، مگر اپنے رشتے کو بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر نہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ گھبرائی تھی، تبھی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ وعدہ اس وقت کیا تھا جب مقصد صرف اپنی خواہش کا حصول تھا، مگر اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ اب میں ہمیشہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب تمہارے پیروں میں میری محبت کی زنجیر ہو، ایسی زنجیر جس کی وجہ سے تم چاہتے ہوئے بھی مجھ سے الگ نہ رہ سکو۔ وہ شخص ذہین بھی تھا اور شاطر بھی۔ ثانیہ اس کا ارادہ جان کر دنگ رہ گئی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں نے اپنی ماما سے وعدہ کیا ہے، میں ان کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی۔ مگر میں تمہارا شوہر ہوں، قانونی اور شرعی شوہر۔ تم میرے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ رشتہ صرف نفس کی خواہش پر قائم ہوا تھا، دل کی خواہش پر نہیں۔ مگر اب اس میں دل کی خواہش بھی شامل ہے۔ پھر سے اس کے آنچل کو تھامتے وہ بے خود ہوا۔ ثانیہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ وہ اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر ظاہر ملک نے اسے اتنا موقع بھی نہ دیا۔ وہ ٹھان چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تبھی ثانیہ کے التجاؤں اور آنسوؤں کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صبح میں ابھی چند ہی ساعتیں باقی تھیں جب وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اگلے 25 منٹ کے بعد فریش ہو کر وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو ثانیہ کے آنسو سسکیوں میں ڈھل چکے تھے۔ تم ایک بیہودہ جنگلی انسان ہو، میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں، تمہاری رفاقت پر۔ یاد رکھنا، وہ کبھی نہیں ہونے دوں گی جو تم چاہتے ہو، سنا تم نے؟ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ چلائی تھی۔ ظاہر شرمندہ سا اس کے مقابل جا بیٹھا۔ آئی ایم سوری ثانیہ، میں جسٹ شٹ اپ، میں اس وقت تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ رو رہی تھی۔ ظاہر اس کے ابتر حال پر ایک نظر ڈالتا خاموشی سے کمرے سے نکل آیا۔ اگلے 2 گھنٹوں کے بعد وہ ثانیہ کے اپارٹمنٹ میں اس کی ماں اور دوست ایمن کے مقابل بیٹھا انہیں اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں مانتا ہوں میں نے ثانیہ کو پانے کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ ٹھیک نہیں تھا، مگر حقیقت یہی ہے کہ دل سے ان کی عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ ہمیں تمہاری عزت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ثانیہ امیر باپ کی بیٹی ہے، پیدا ہونے سے لے کر اب تک محلوں میں رہی ہے، سونے کے چمچ سے کھایا ہے، شاندار گاڑیوں میں گھومی ہے۔
تمہارے پاس کیا ہے اسے دینے کے لیے؟ ایک ٹوٹی پھوٹی چار دیواری، گڑھے کا ٹھنڈا پانی اور رات کی باسی روٹی۔ وہ تلوار جو سائرہ افضل نے اس کے دل پر چلائی تھی، وہی تلوار ثانیہ کی ماما کے ہاتھ میں تھی۔ ظاہر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میرے پاس واقعی وہ دولت نہیں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، مگر زندگی گزارنے کے لیے صرف یہی دولت کافی نہیں ہوتی۔ ایک دولت اور بھی ہوتی ہے، محبت کی دولت، جو بہت کم ماؤں کی بیٹیوں کو نصیب ہوتی ہے، مگر جس کے لیے ہر ماں دعا میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتی ہے۔ تم اپنی محبت اپنے پاس سنبھال کر رکھو، کیونکہ جس محبت پر تم اتنا اترا رہے ہو، وہ محبت میری بیٹی چند ٹکوں میں خرید سکتی ہے۔ میری محبت نہیں خرید سکتی آپ کی بیٹی، آپ اپنا آپ بیچ دیں تب بھی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ مشتعل ہوا۔ ثانیہ کی ماما ناگواری سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ زیادہ جنگلی پن دکھانے کی ضرورت نہیں، بہتر ہوگا تم میری بیٹی کو طلاق دو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ایمن ثانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی، ظاہر کی آنکھیں لمحوں میں سرخ ہو گئیں۔ سوری، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک ہے، ہم کورٹ سے رجوع کر لیں گے خلا کے لیے۔ اب وہ اسے دھمکی دے رہی تھی۔ وہ مضطرب سا اٹھ کھڑا ہوا۔ کر لیں رجوع، میں دیکھتا ہوں دنیا کی کون سی عدالت مجھے آپ کی بیٹی سے الگ کرتی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا اور ثانیہ عباس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ایک بات یاد رکھنا ثانیہ، جب میں نفس کا غلام ہوا تھا تو تم نے مجھے خدا یاد دلایا تھا، آج بھی میں وہی کر رہا ہوں۔ اگر میری وجہ سے تم نے کسی معصوم کی جان لی تو یاد رکھنا، میں تمہیں تمہارے اس گناہ کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، اور شاید میرا خدا بھی تمہیں معاف نہ کرے۔ لہجے اور آنکھوں میں ڈھیر اضطراب لیے اسے خبردار کرنے کے بعد وہ پھر وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ اگلے چند دنوں میں مسز عباس نے عدالت میں خلا کے لیے کیس دائر کروا دیا، مگر ظاہر ملک تو ایسا غائب ہوا کہ پھر پلٹ کر خبر ہی نہ لی۔ تبھی وہ کیس ختم کر کے ثانیہ کو اپنے ساتھ انگلینڈ لے آئیں۔ انہی دنوں ثانیہ کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی۔ ثانیہ چیک اپ کروانے کے حق میں نہ تھی، اسے خوف تھا کہ کہیں ظاہر ملک کی مراد پوری نہ ہو جائے، مگر کب تک؟ اس روز طبیعت زیادہ خراب ہونے پر بالآخر اسے مسز عباس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ وہ 3 ہفتوں کی حاملہ تھی۔ مسز عباس نے اسے ابارشن کا مشورہ دیا تھا، وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، مگر پھر ظاہر کے الفاظ نے اسے روک دیا۔ اگر ظاہر جیسا آزاد پینڈو شخص اللہ کی قائم کردہ حدود کا خیال رکھ سکتا ہے تو پھر وہ اس سے زیادہ پرہیزگار پڑھی لکھی تھی۔ اشر علی کو بھی اس نکاح اور پھر حملہ ہونے کا پتہ چل چکا تھا، تبھی وہ جیسے ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ ثانیہ کو شوٹ کر ڈالے۔ کتنی بڑی بے ایمانی کی تھی اس لڑکی نے اس کے ساتھ، ہرگز اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ مسز عباس کو اس کے ارادوں کی خبر ہو گئی تھی، تبھی وہ بیٹی کو لے کر ایک رات چپکے سے پاکستان چلی آئیں، یوں کہ اس کے سسرال کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ ثانیہ ابارشن کے حق میں نہ تھی، جبکہ وہ ہر صورت یہ کروانا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اینا کمال اپنے شوہر کمال حسن کے پاس انگلینڈ واپس جا چکی تھی۔ میکال کا ارادہ بھی وہاں شفٹ ہونے کا تھا، کیونکہ عائشہ اذہان کی کنارہ کشی کے بعد اس کا پاکستان میں دل ہی نہ لگ رہا تھا، مگر اچانک حسن صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی، لہٰذا مجبوراً اسے اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ تاہم وہ بہت اپسیٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس روز موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ ہانیہ اور نہال اس وقت ایوننگ واک پر نکلے تھے۔ ہانیہ آج کل نہال سے گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھ رہی تھی۔ جاتی گرمیوں اور آتی سردیوں کے ان اداس دنوں میں سرسبز درختوں نے شگاف سڑک پر ڈھیروں زرد پتے بکھیر دیے تھے۔ انہی پتوں پر قدم قدم نہال حسن کے ساتھ پیدل چلتے ہانیہ اس سے کہہ رہی تھی، پتہ ہے نہال، دنیا میں محبت سے زیادہ دلچسپ اور عجیب چیز اور کوئی نہیں۔ جسے یہ مل جاتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس سے چھن جاتی ہے اسے پتھر بنا کر رکھ دیتی ہے۔ میں نے دیکھے ہیں محبت کی بستی میں پتھر ہوئے لوگ، لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، دونوں بازو سینے پر باندھے۔ وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ نہال نے سڑک کے وسط میں پڑا پتھر پاؤں کی ٹھوکر سے دور اچھال دیا۔ مجھے لگتا ہے تم میکال بھیا کے ساتھ شادی پر خوش نہیں ہو، ہے نا ہانی؟ پہلی بار اس کے قیاس پر اس نے یوں اعتراف کیا تھا۔ وہ چونک اٹھا۔ ہاں نہال، میں میکال حسن کے ساتھ زبردستی اس بندھن پر خوش نہیں ہوں۔ ہر روز رات میں ایک ہی بیڈ پر اس کے پہلو میں لیٹی میں اپنی بے بسی پر تڑپ کر روتی ہوں۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں اپنا چہرہ نوچ لوں۔ مجھے آئینے میں اپنے چہرے سے زیادہ بھیانک اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔
میں عذاب بن کر ایک ناپسندیدگی کے تاثر کے ساتھ اس کے سر پر سوار نہیں رہنا چاہتی۔ کوئی مجھے ایک بار نظر انداز کرے، میں اسے 10 بار نظر انداز کرتی ہوں، مگر میں کیا کروں؟ پاپا نے تو جیسے کسی ناکردہ گناہ کی طرح میرے وجود کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا ہے۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس زیادتی کے لیے انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پہلی بار وہ جذباتی دکھائی دے رہی تھی۔ نہال شاکڈ سا رہ گیا۔ ہانی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پتہ نہیں۔ سنگی بینچ پر بیٹھ کر وہ اب رونے لگی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ہانی پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا میکال بھیا نے تم سے کچھ کہا ہے؟ نہیں۔ تو پھر تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر میکال بھیا بھی شادی کے لیے خوش نہیں تھے۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں ماما پاپا نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ ماں باپ کے فیصلوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر انہیں اپنے بچوں کی زندگیوں کو یوں ضد اور انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ سر جھٹکتے وہ بھی جذباتی ہوا تھا۔ ہانیہ نے آنسو پوچھ لیے۔ شاید اسے ہی تقدیر کا لکھا کہتے ہیں۔ خدا ایسے ہی اپنے بندوں کو دکھاتا ہے کہ وہ ہے، مگر میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں دکھاؤں گی میکال حسن کو کہ ہانیہ صفدر پہ کسی سے کم نہیں۔ یہ ہوئی نا بات۔ میں اپنی ہانی کو کسی بھی محاذ پر کبھی شکستہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خوش ہوا تھا۔ ہانیہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ تبھی وہ بولا تھا، ہادیہ کی کال آئی تھی کل میرے نمبر پر، تمہیں لے کر وہ بہت ڈسٹرب ہے، رو رہی تھی۔ تم اس سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ تمہاری بہترین دوست ہے ہانی، تم میکال بھیا کی زیادتی کا بدلہ اس سے کیوں لے رہی ہو؟ پتہ نہیں۔ اس بار نہال کے سوال پر بیزاری جتاتے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہال بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ٹھیک نہیں ہانیہ، مانا اس نے تمہارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، مگر دوستوں کو یوں چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر زندگی سے نکال پھینکنا درست نہیں۔ وہ بتا رہی تھی کہ انکل اور آنٹی بھی تمہارے سلوک کو لے کر بہت پریشان ہیں، اور شاید جاذب بھی۔ انکل کا ارادہ ہے کہ تمہارے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ اب ہادیہ اور جاذب کی نیا بھی پار لگا دیں، مگر صرف تمہاری وجہ سے یہ نیک کام التوا کا شکار ہے۔ کیوں؟ کیا میں نے ان کی خوشیوں پر پابندی لگا رکھی ہے؟ نہیں، لیکن جس طرح سے شادی کے بعد تم ایک بار بھی وہاں نہیں گئی، انہیں لگتا ہے تم شادی پر بھی نہیں جاؤ گی، تبھی وہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر مجھے کوئی غصہ نہیں، یہ میری زندگی ہے، اور میرے خیال سے اسے اپنی مرضی اور اختیار سے گزارنے کا حق بھی میرے پاس ہے۔ رائٹ، لیکن پلیز اسٹاپ اٹ نہال، بہتر ہوگا کہ ہم اس ٹاپک پر کوئی بات نہ کریں۔ میں منافق نہیں، میرا دل اگر ان لوگوں سے ملنے کو نہیں چاہتا تو میں زبردستی وہاں جا کر ان کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں یہ لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ وہ بہت زیادہ قنوطیت اور بیزاری کا شکار ہو رہی تھی۔ نہال گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ دلوں میں فرق آ جائے تو پھر تعلق نبھائے نہیں جاتے، گھسیٹے جاتے ہیں۔ بہت دھیمے سے وہ بہت گہری بات کہہ گیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں پھر بھرانے لگیں۔ اسے اس وقت اپنی ذات اور سڑک پر بکھرے زرد پرتوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بہت سے دن اداسیوں کی نظر کرنے کے بعد اس روز پھر اس کی میکال سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہانیہ چپکے سے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ بہت لگاوٹ سے اس نے پوچھا تھا، مگر میکال نے حسب توقع نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس کے سوال کا جواب دیا۔ میرا اکاؤنٹ بھی بنا دیں فیس بک پر پلیز۔ اگلے ہی پل شرارت سے کہتے اس نے اپنا سر اس کے کندھے پر دھر دیا تھا، جبکہ اس کے بازو میکال کے بازو کے گرد لپٹے تھے، مگر اب بھی خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ اوہ، 1000 فرینڈز ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں عائشہ جی کو بتاؤں گی۔ جسٹ شٹ اپ اوکے۔ اس بار وہ بھنایا تھا۔ ہانیہ تذلیل کے باوجود ڈٹائی سے مسکرا دی۔ اتنا ڈرتے ہیں عائشہ جی سے؟ ویسے محبت واقعی انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہے نا؟ میرا دماغ مت کھاؤ، جا کر سو جاؤ چپ چاپ۔ کتنی بیزاری اور نفرت تھی اس شخص کے لہجے میں۔ ہانیہ کا دل کٹ کر رہ گیا، مگر پھر بھی وہ بہت ضبط سے بولی تھی، کیسے سو جاؤں؟ نیند نہیں آ رہی، آپ آ کر سلا دیں پلیز۔ اتنا فضول ٹائم نہیں میرے پاس۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی پھر یہیں بیٹھی رہوں گی آپ کے پاس، چاہے پوری رات بیت جائے۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہی ہو ہانیہ صفدر۔ اس بار سلگ کر کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کرتے ہوئے وہ اس کے پہلو سے اٹھ گیا تھا۔ ہانیہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکان بکھر گئی۔ اچھا، کیا ہے میری حدود؟ اس نے پوچھا تھا کہ میکال حسن جواب دینے کے بجائے بیڈ پر چٹ لیٹ گیا تھا۔ جانے کیوں اس لمحے اسے روشنی سے وحشت ہو رہی تھی۔
آنکھوں پر بازو رکھ کر اس نے خود کو ہانیہ صفدر سے لاتعلق ظاہر کیا تھا، مگر وہ اس بیزاری سے بھی اٹھ کر اپنی جگہ پر جانے کے بجائے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ میں نہیں جانتی میکال کہ آپ زندگی میں کبھی مجھ سے محبت کریں گے یا نہیں، مگر مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ نے عائشہ جی سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اس بار یاسیت سے کہتے اس نے اپنا سر میکال حسن کے کشادہ سینے پر ٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے گرم گرم آنسو اسے اپنے اندر جذب ہوتے محسوس ہوئے، شاید تبھی وہ بفر کر اٹھا۔ عائشہ عائشہ عائشہ، آج کے بعد میرے سامنے اگر پھولے سے بھی تمہاری زبان سے اس کا نام آیا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ میری محبت میری زندگی ہے، اور میں یہ حق کسی کو نہیں دیتا کہ وہ مجھ سے میری محبت کو ڈسکس کرے۔ تمہاری جو اوقات ہے بہتر ہوگا تم اسی میں رہو، وگرنہ مجھ سے کسی بھی قسم کی رعایت کی امید مت رکھنا۔ حقارت سے اسے پرے دھکیلتے اس نے جیسے اسے کوڑا مارا تھا، اس سے بڑھ کر بھلا اس کی ذات کی توہین اور کیا ہونی چاہیے تھی۔ شاید تبھی وہ بلبلا اٹھی۔ مجھے اپنی اوقات میں رہنا بہت اچھی طرح آ گیا ہے میکال حسن، مگر کاش کہ آپ بھی اپنی اوقات میں رہنا سیکھ لیں۔ کس بات کا اتنا گھمنڈ ہے آپ کو؟ بولیں، میرے سامنے آپ کی کیا اوقات ہے؟ جسٹ شٹ اپ۔ اس بار پھنکارتے وہ خود پر سے اپنا اختیار کھو بیٹھا تھا۔ ہانیہ اپنے رخسار پر پڑنے والے اس جاندار تھپڑ سے لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ اپنے باپ سے پوچھنا جا کر اپنی اوقات، جنہوں نے راتوں رات زبردستی تمہیں میرے گلے کا ڈول بنا دیا۔ پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے ہوں گے، انہیں یوں میرے پاپا کے پاؤں پڑنے پڑے۔ تمہیں تو کوئی نہ کوئی لڑکا چاہیے دل بہلانے کے لیے، خواہ وہ شوہر کے روپ میں ہو یا اس کے بھائی کے۔ ہانیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ اتنا گھٹیا الزام اپنے اندر کا زہر نکال رہا تھا۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کے جسم کا تعلق روح سے ٹوٹ گیا ہو۔ بھلا کوئی یوں اتنی بے رحمی سے بھی کسی کی ذات کے بخیے ادھیڑ سکتا ہے؟ وہ چلا کر اس کا منہ توڑنا چاہتی تھی، مگر اس کے اعصاب جیسے جواب دے گئے۔ رنج، حیرانی، اذیت، غصہ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ ایک لمحے میں وہ خوبصورت آنکھیں جیسے لہو ٹپکانے لگیں، جسم دہکتا انگارہ بن گیا۔ تبھی شدید اشتعال میں وہ آگے بڑھی تھی اور اس کا گریبان تھام لیا۔ کیا جانتے ہو تم میرے کردار کے بارے میں؟ ہاں، کیا سوچ کر اتنا گھٹیا بہتان لگایا ہے مجھ پر؟ کیا سمجھتے ہو میری قسمت اگر تمہارے ساتھ پھوٹ گئی تو تم کوئی بہت اعلیٰ عرفہ چیز ہو؟ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہاری رفاقت پر، وہ بھی 1000 بار۔ زخمی ناگن کی طرح پھنکار کر کہتی وہ اس پر اس کی اہمیت واضح کر گئی۔ ہانیہ صفدر اتنی گری پڑی نہیں کہ تم جیسا شخص اٹھ کر اس کے کردار پر انگلی اٹھا سکے۔ اب تک اگر میں تم پر فدا ہی رہی ہوں تو یہ میرے کردار کی کمزوری نہیں، محض نرم دلی تھی۔ مجھے لگا شاید تمہیں کسی بہت اپنے کی ضرورت ہے، مگر نہیں، تم جیسے لوگ اسی قابل ہوتے ہیں کہ انہیں دھتکار دیا جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا میکال حسن، کسی انسان کی اوقات نہیں کہ وہ کسی دوسرے سے محبت کر سکے۔ یہ تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کمال ہے کہ وہ کسی انسان کے دل اور اس کی آنکھوں میں کسی دوسرے انسان کی محبت ڈال دے۔ تم بھی ڈرو میکال حسن اس گھڑی سے، اس لمحے سے جب تم میرے لیے رو گے اور مجھ پر تمہارے آنسو اثر ہی نہ کریں گے۔ لہو ٹپکاتی آنکھوں کے ساتھ اس نے نفرت سے اسے پرے دھکیلا تھا۔ میکال حسن اس کے اس عجیب و غریب روپ پر حیران ہی تو رہ گیا۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ میکال نڈھال سا بیڈ پر بیٹھا رہ گیا۔ اس نے واقعی اس لڑکی کے کردار کے لیے بہت غلط لفظ استعمال کیے تھے، شاید اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رات دھیرے دھیرے آگے سرکتی جا رہی تھی، مگر وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ سر میں ایک دم سے شدید درد کا احساس ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھا رہا۔ میکال حسن کو ہانیہ صفدر کی بددعا لگ گئی تھی۔ گھر میں، آفس میں، پارٹیز میں، ہر جگہ اس کے اعصاب پر سوار ہو کر رہ گئی۔ اپنے کردار کی چوٹ پر جو مشتعل انداز اس نے اپنایا تھا وہ اس کے ذہن سے نکل ہی نہ رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے 1 ماہ میں اس نے جتنا ہانیہ صفدر کے بارے میں سوچا تھا، اتنا عائشہ برہان کے بارے میں بھی نہ سوچ سکا تھا۔ ایک دم سے وہ بہت بے نیاز ہو کر رہ گئی تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ انگلینڈ میں تھا، مگر اسے جیسے کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا۔ اس کی واپسی پر بھی اس کی بے نیازی برقرار رہی تھی۔ سارا اور مائرہ ہاسٹل شفٹ ہو گئی تھیں۔ نہال کا MBA بھی مکمل ہو گیا اور آج کل وہ اور ہانیہ دونوں آفس جا رہے تھے۔ میکال کا دل جیسے بزنس سے بھی اچاٹ ہو گیا۔ اس وقت شام ڈھل رہی تھی۔ ریاض حسن صاحب اور مسز حسن شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہانیہ وہاں نہیں تھی، مگر نہال وہیں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ تبھی ریاض حسن صاحب نے سرسری سی ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا،
جانے کیوں مگر مجھے لگتا ہے آسیہ جیسے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ شاید ہمیں میکال کی مرضی کے خلاف ہانیہ بیٹی سے اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جی میرے بھی یہی احساسات ہیں۔ میکال اس شادی سے خوش نہیں اور شاید ہانیہ بھی۔ کیا ہانیہ بیٹی نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات کی ہے؟ نہیں، لیکن میں جانتی ہوں وہ بہت حساس بچی ہے۔ ماں کی وفات کے بعد اس کی شخصیت جیسے ایک دم سے بدل کر رہ گئی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے میکال کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ میں نے اتنے دنوں میں ایک بار بھی اسے دل سے ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا۔ اپنے گھر والوں سے بھی قطع تعلق کر لیا ہے اس نے۔ شاید میکال کی طرح وہ بھی اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ شاید ایسا ہی ہے، مگر میری سمجھ میں میکال کا رویہ نہیں آ رہا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میں جانتی ہوں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ کپ کے کنارے پر انگلی پھیرتے مسز حسن نے کہا تھا۔ جواب میں ریاض حسن صاحب چونک اٹھے۔ کیا مطلب؟ میکال کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا۔ شاید وہ لڑکی آپ کے آفس میں ہی کام کرتی تھی۔ عائشہ نام تھا اس کا۔ مجھے اگر یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو میں کبھی عائشہ کی جگہ ہانیہ کے لیے ضد نہ کرتی۔ مگر عائشہ کی شادی تو 2.5 سال پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اس نے آفس سے ریزائن کر دیا تھا۔ اس بار چونکنے کی باری مسز حسن کی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں ماما۔ کب سے خاموش بیٹھے نہال نے ٹی وی آف کرتے گفتگو میں حصہ لیا۔ عائشہ جی کی شادی میکال بھیا کی شادی سے 2 سال پہلے ہی ہو گئی تھی۔ وہ بھیا کی یونیورسٹی فیلو تھیں۔ گھریلو حالات کی وجہ سے جاب کرتی تھیں۔ بھیا ان سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر ان کی ماں نے پہلے ہی ان کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا، اسی لیے وہ جاب بھی چھوڑ گئیں۔ وٹ! تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بتایا تھا ماما مگر شاید آپ کو یاد نہیں۔ بہرحال آپ سب کچھ جان بھی لیتی تو کیا کر سکتی تھیں؟ میکال بھائی نے عائشہ کو نہیں چھوڑا، عائشہ نے خود میکال بھیا کو چھوڑا ہے۔ وہ خود بھی اپ سیٹ تھا۔ مسز حسن الجھ کر رہ گئیں۔ ہانیہ میری دوست ہے ماما۔ وہ کیسی لڑکی ہے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اسی لیے میں بھی شادی کے حق میں نہیں تھا، اور اب جس طرح سے میکال بھیا بار بار اسے ٹیز کر رہے ہیں میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ ہانیہ صفدر کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا میرے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لہٰذا پلیز آپ میکال بھیا کو سمجھائیں، نہیں تو میں ان سے لڑ پڑوں گا۔ ریموٹ صوفے پر اچھالتے اس نے خاصی سنجیدگی سے کہا، اور اگلے ہی پل بنا کوئی بات سنے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے ریاض حسن صاحب اور مسز آسیہ حسن دیر تک وہیں بیٹھے اس موضوع کو ڈسکس کرتے رہے۔ چاندنی رات تھی، سرد ہواؤں سے بے نیاز۔ کھڑکی میں کھڑی وہ میکال حسن کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس سے ترک تعلق کی آج اسے پورا 1.5 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نمبر بدل لیا تھا، گھر سے نکلنا بھی ترک کر چکی تھی۔ اس روز جب اریج اسے ہوٹل سے لایا تھا تو پورے راستے اس کا موڈ بنا رہا تھا۔ گاڑی میں اس نے اس کی طرف دیکھنا تو درکنار بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، مگر وہ بے نیاز سی خاموش بیٹھی رہی۔ گھر آ کر تھوڑی دیر کے بعد وہ نارمل ہو گیا تھا، تاہم اس روز کے بعد عائشہ کا اسے سامنا بہت کم ہوا تھا۔ انہی دنوں اس کا بھائی دبئی میں سیٹ ہو گیا تھا۔ اس کی ساس اپنی بیٹی کی بڑھتی عمر اور زبان سے سخت عاجز تھیں۔ دولت جائیداد کے باوجود کوئی رشتہ نہ آ رہا تھا۔ تبھی انہوں نے عائشہ سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اپنی ماں سے رشتے کی بات کرے۔ عائشہ اپنی نند کو پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کی عادتیں اور کردار کھلی کتاب کی مانند ان کے سامنے تھا، تاہم ساس کی بات رکھنے کے لیے اس نے اپنی ماں سے بات کر لی، اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کی ماں نے ذرا سی سوچ بچار کے بعد یہ رشتہ منظور کر لیا۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق فوراً شادی کے دن رکھ لیے گئے تھے۔ عائشہ سے افراتفری میں بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں اس کے کندھوں پر آ پڑی تھیں، جبکہ اس کی جان پہلے ہی سکون میں نہیں تھی۔ اس وقت بھی جب وہ تھکن سے چور ساری دنیا سے کٹ کر کھڑی تھی، اس کا شوہر کمرے میں آیا۔ آشا! وہ اسے عائشہ کی بجائے آشا ہی پکارتا تھا۔ اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ چونک کر پلٹتے اس نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی۔ میں نے باہر جانا ہے، اماں سے کہو گیٹ کھولے۔ بچوں کی طرح مچل کر ضد کرتے ہوئے اس نے منہ بسوڑا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ نہیں، اس ٹائم باہر نہیں جاتے، میں وعدہ کرتی ہوں صبح لے جاؤں گی آپ کو۔ سنیں، میں نے ابھی جانا ہے۔ اریج بھی گیا ہے، میں بھی جاؤں گا۔ وہ اپنی ضد پر اڑ رہا تھا۔ عائشہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی شام کے بعد اس سے اور اس کے شوہر کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ شادی سے پہلے ایک بار اس کا شوہر آنکھ بچا کر شام کے بعد گھر سے نکل گیا اور قریب ہی روڈ پر حادثے کا شکار ہو گیا، تاہم ٹریفک کم ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ چوٹیں نہ آئی تھیں۔
اس روز کے بعد سے اس پر پابندی عائد ہو گئی تھی۔ تبھی وہ اسے ٹال رہی تھی، مگر وہ تو جیسے کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ جمال میں ابھی وہ اسے سمجھانے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کے شوہر نے غصے میں بگڑتے قریبی ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ عائشہ کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ تبھی وہ اپنا دفاع کر نہ سکی۔ گلدان اس کی پیشانی پر لگا تھا اور اگلے ہی لمحے خون کا ایک فوارہ ابل پڑا۔ عائشہ تیورا کر گری تھی اور اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ عریض جو اپنا موبائل فون چارج پر بھول گیا تھا، اٹھانے کے لیے واپس آیا تو جمال چیخ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اس کمرے کی طرف لپکا۔ اس کی ماں بھی سیڑھیوں سے بھاگی آئیں۔ تبھی سامنے کا منظر دیکھ کر ان دونوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ سامنے فرش پر پڑی عائشہ، برہان کی پیشانی سے بہنے والے خون نے اس کا چہرہ چھپا دیا تھا۔ بجلی کسی صورت سے لپک کر وہ اس کی طرف بڑھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اگلے ہی پل اسے گاڑی کے قریب لے آیا تھا۔ اس کی ماں باہر تک آئی تھی، مگر وہ اس سے قبل ہی گاڑی لے کر نکل چکا تھا۔ عائشہ کی جس لمحے آنکھ کھلی وہ اسپتال کے سرد کمرے میں تھی۔ اس کے بائیں بازو پر ڈرپ لگی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی شدید تکلیف کے احساس نے اسے کراہنے پر مجبور کیا۔ عریض جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا اس کی آہ پر فوراً لپک کر قریب آیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ 1.5 ماہ کے بعد پہلی بار اس نے اسے براہ راست مخاطب کیا۔ وہ اپنا ہاتھ پیشانی تک لے جاتے رک گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، مگر ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اچھا لڑکا تھا وہ اس روز ہوٹل والا، سوٹ کر رہا تھا آپ کے ساتھ، پھر بھی پتہ نہیں کیوں آپ میرے پاگل بھائی کے پلے بن گئی۔ وہ اس پر طنز کر رہا تھا، مگر پھر بھی عائشہ کے دل میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ پتہ نہیں لوگ کیسے رشتوں کی مروت میں اپنی پوری زندگی اپنے خوابوں کا سودا کر لیتے ہیں۔ کم از کم میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اب کے رخ پھیرتے وہ دل گرفتگی سے بولا۔ عائشہ نے جواب میں چپ چاپ آنکھیں موند لیں۔ ڈرپ لگنے کے باعث اسے وہاں شدید ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا، مگر اس نے عریض سے نہیں کہا۔ عجیب بے حسی سی سوار ہو گئی تھی۔ تبھی وہ بولا، یہ ڈرپ مکمل ہو جاتی ہے تو گھر چلتے ہیں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، لا دوں گا۔ سرسری سی ایک نگاہ اس کی ڈرپ پر ڈالنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے 25 منٹ کے بعد نڈھال سی عائشہ گاڑی میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ یہ جو اسپتال ہوتے ہیں نا، زندان ہوتے ہیں لوگوں کے لیے۔ لوگ شفا لینے آتے ہیں یہاں، جانے کہاں کہاں سے دھکے کھا کر، پیسے لٹا کر ان شفا خانوں تک پہنچتے ہیں، مگر یہاں انسانیت کی خدمت سے اکتائے تعلیم یافتہ لوگ مسیحائی کے عوض جو سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ دیکھنے لائق نہیں ہوتا۔ ڈاکٹرز تو چلو بحث ہی سہی، نرسز کا گھمنڈ، سنگ دلی اور مریضوں کے ساتھ بے حد برا رویہ دیکھ کر میں ہمیشہ ان شفا خانوں کی طرف آنے سے گھبراتا ہوں۔ خدا کے واسطے اگلی دفعہ خیال کیجیے گا۔ بہت سے لوگوں کو بے موت ان زندانوں میں بے بسی کی موت مرتے دیکھا ہے میں نے۔ سر جھکائے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے اسے تنبیہ کی۔ عائشہ بھی لبوں پر چپکا قفل لگائے بیٹھی رہی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے عریض کو بہت ڈسٹرب دیکھا تھا۔ پوری رات جاگ کر سگریٹ پھونکتا رہتا۔ گھر کا راستہ تو جیسے اسے بھول ہی گیا تھا۔ کئی دن بعد گھر آتا تھا تو کسی کے پاس نہیں بیٹھتا۔ عائشہ برہان کے ساتھ اس گھر میں ہونے والے ظلم بھی اب جیسے اس کی توجہ سمیٹنے میں ناکام رہے تھے۔ اس روز اس کے سامنے اس کی نند نے اس کے چہرے پر بھرپور تماچا دے مارا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اپنا والیٹ اٹھا کر بے نیازی سے گھر سے نکل گیا۔ صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح وہ گھریلو کاموں میں جٹی رہتی تھی، مگر وہاں اس کا احساس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جانے اسے ایسی کیا خطا سرزد ہوئی تھی کہ اس کے واحد ہمدرد نے بھی اس کے حق سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اس روز بہت بارش ہوئی تھی۔ عائشہ کو پچھلے 3-4 روز سے شدید بخار نے بے حال کر رکھا تھا، پھر بھی وہ اپنے فرائض مکمل تندہی سے سر انجام دے رہی تھی۔ تیز بخار کے سبب آنکھیں جیسے جل رہی تھیں، جبکہ سر یوں چکرا رہا تھا جیسے ابھی گر پڑے گی۔ رات گئے کچن سے فراغت پا کر وہ اپنے کمرے میں آئی اور بنا کچھ کھائے پیے ہی بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے خبر نہ ہوئی کہ کب اس کا شوہر کمرے سے نکلا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ خبر تو اسے جب ہوئی جب اس کی ساس نے انتہائی بے رحمی سے اس کے بال اپنی مٹھی میں جگڑتے اسے گہری نیند سے اٹھایا۔ ہڈ حرام منحوس، میرا بیٹا وہاں زخمی پڑا ہے اور تو یہاں میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی ہے۔ تیز چنگھاڑ نے اسے خاصا بدحواس کر دیا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ سٹ فرش پر گری تو کہنی اور دانتوں سے اٹھنے والے شدید درد نے ہوش بحال کیے۔ وہ ابھی ٹھیک سے ہی سنبھلی بھی نہ تھی
کہ ساس نے پھر اسے 2 تھپڑ جڑ دیے۔ چل نکل یہاں سے منوس ماری، آئی بڑی شہزادی کہیں کی۔ اعصاب شکن گالیاں بکتی ہوئی اس کی ساس اسے سیڑھیوں تک گھسیٹ لائی تھی۔ وہ بلبلا کر ان سے رحم کی درخواست کرتی رہ گئی۔ باہر موسم اب تیور بدل چکا تھا۔ گرجتے بادلوں کے ساتھ رفتہ رفتہ تیز ہوتی بارش نے جیسے اس کے حواس معطل کر دیے۔ اس کا شوہر شدید زخمی حالت میں لاؤنج میں دھرے صوفے پر پڑا تھا۔ وہ لپک کر اس کی طرف بڑھنا چاہتی تھی مگر اس کی ساس اور ان کی مدد کے لیے آئی نند نے اسے بنا کوئی موقع دیے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ اندھے منہ گیٹ کے پاس اس پار سیڑھیوں پر جا پڑی تھی۔ باہر جنوں خیز ہواؤں اور زور پکڑتی بارش نے اسے مزید سہما دیا۔ تبھی اریج کی گاڑی کے ٹائر اس سے کچھ فاصلے پر چرچرائے تھے۔ میکال وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا جب مسز حسن کی پکار پر ان کے قریب چلا آیا۔ تھکے تھکے سے اعصاب اور آنکھوں میں دوڑتی رگوں کی سرخی اس کے اندر کے حال کا بخوبی بتا رہی تھی۔ مسز حسن نے ہاتھوں میں پکڑا ڈائجسٹ سائڈ پر رکھ دیا۔ بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ سوری ماما، میں اس وقت آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ آفس امپورٹنٹ نہیں ہے، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی طاری کیے وہ خفگی سے بولی تھی۔ میکال لب بھینچتا ان کے مقابلے ٹک گیا۔ جی فرمائیے، مجھے ہانیہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ بہت پیاری اور سلجھی ہوئی بچی ہے۔ میرا خیال تھا تم اسے خوش رکھو گے مگر ایسا نہیں ہے۔ میکال کے چہرے کی طرف دیکھتے انہوں نے بات کی تمہید باندھی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی میکال۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اگر شادی نہیں کرنا چاہتے تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ پتہ لگ بھی جاتا تب بھی شاید میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی کیونکہ تم نے جس لڑکی کو پسند کیا وہ تم سے پہلے بیاہ کر کہیں اور جا چکی تھی۔ مگر ایسے میں اگر ہانیہ نہ ہوتی تب بھی کسی نہ کسی لڑکی نے تو تمہاری زندگی میں آنا تھا۔ پھر ہانیہ کے ساتھ ایسا تضحیک آمیز سلوک کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی مگر میکال اب بھی سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اس بچی سے۔ میرے نزدیک اس میں اور مائرہ میں کوئی فرق نہیں۔ بھابھی صاحبہ کی وفات کے بعد اس کی زندگی بہت بدل گئی ہے۔ ترستی ہے وہ خوشیوں کے لیے، وہ اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ یوں تضحیک آمیز سلوک کیا جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ بھائی صاحب کو کسی بات کا پتہ چلے، اس لیے درخواست کر رہی ہوں تم سے اس بچی کو ستانا چھوڑ دو پلیز۔ وہ التجا کر رہی تھی تبھی اس کی نگاہ میکال کی بھرائی آنکھوں پر پڑی اور وہ جیسے تڑپ اٹھی۔ میکال میری جان، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ میں تمہاری ماں ہوں بیٹے۔ فوراً اٹھ کر اس کے پہلو میں بیٹھتے انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ وہ اٹھ کر نیچے قالین پر بیٹھا اور اپنا سر ان کی گود میں رکھتے رو پڑا۔ آئی ایم سوری ماما، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہت بے چینی ہے میرے اندر، ایک عجیب سا طوفان مجھے اندر سے تہس نہس کرنے کو مچل رہا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ کسی ننھے سے معصوم بچے کی مانند وہ ان کی گود میں منہ چھپائے دیر تک روتا رہا اور آسیہ بیگم بے چین اور متفکر سی اس کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیرتی جانے کیا کیا پڑھ کر اس پر پھونکتی رہی تھی۔ ٹپ 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 گزرتے ہر لمحے کے ساتھ حورین فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ عمیر حمدانی اس کے سامنے دم سادے بت بنا بیٹھا اس کی روداد سن رہا تھا۔ وہ روداد جو روح چیت کر رکھ دیتی تھی۔ گزرے ہوئے وہ لمحے آج بھی نشتر بن کر اس کی روح میں چبھے تھے۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے اپنی ذات کو ان تکلیف دہ لمحوں کے سپرد کیا تھا۔ بگرام جیل کی یادیں، وہاں بیتا ہر لمحہ آج بھی اس کی رگوں سے لہو نچوڑتا تھا۔ ساری دنیا کے لیے امن اور تہذیب کا نعرہ لگانے والے یہود مل کر ان عقوبت خانوں میں کیسے انسانیت کی دھجیاں بکھیر رہے تھے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سپر پاور کہلانے والے سرما کو جس ملک کی عوام میں بڑھتی ہوئی نفرت پر تشویش تھی، اسی عوام کے انمول ہیروؤں کو وہ بدترین بربریت کی بھیٹ چڑھا کر صفحہ ہستی سے مٹا رہا تھا اور اسے اس پر کوئی تشویش نہیں تھی۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی جب عمیر نے بے تابی سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کیا آپ کو بھی سر جاوید حمدانی کی طرح امریکہ کے حوالے کر دیا گیا؟ ہاں۔ اس کے سوال پر نرمی سے آنسو پوچھتے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عین اسی لمحے سمیر نے اس کے کمرے میں انٹری دی تھی۔ تو جناب عمیر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں اور وہاں کچن میں ڈھیر سارے برتن میرا منہ چڑھا رہے ہیں۔ سر شکر کہ حورین نے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے، پھر بھی اپنے دھیان میں بولتا وہ اس کی طرف دیکھ کر چونکا۔ ارے آپ رو رہی ہیں؟ رات وہ اس سے نہیں ملا تھا مگر نمیر نے اس کی گھر واپسی پر اسے اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔
تبھی کمرے سے نکلتے ہی اس نے ادھر کا رخ کیا۔ حورین اس کے غیر متوقع سوال پر چونک اٹھی تھی، جبکہ عمیر اس کی اچانک مداخلت پر گہری سانس بھرتے اس کے پہلو سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیے بھابھی، باقی کی کہانی پھر صحیح۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، لفظ جھوٹے ہو سکتے ہیں مگر لہجے کبھی فریب نہیں دیتے۔ جانے کیوں آپ کے آنسوں اور لہجے سے مجھے بھی سچ کی بو آ رہی ہے، اس لیے جب تک عزیر بھائی نہیں آ جاتے آپ یہاں قیام کر سکتی ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے میں رکا نہیں تھا، جبکہ سمیر حیران رہ گیا۔ یہ کیا کہہ گیا ہے؟ عمیر کی بات چونکہ اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی، تبھی اس نے حورین سے استفسار کیا، مگر وہ بھی نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ نہیں، آپ چلیے، میں بھی باہر آتی ہوں۔ جی شیور۔ سمیر اس کے گریز کا برا منائے بغیر شرافت سے باہر نکل گیا۔ اسی روز شام میں عزیر ہمدانی کی واپسی ہو گئی۔ وہ کچن میں نمیر کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ سمیر حسب معمول کلب گیا تھا، جبکہ عمیر ابھی زبیر کو ٹیوشن سے لانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ بڑی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی حورین کو دعائیں دے رہی تھی کہ جس نے مہمان ہونے کے باوجود ان کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ عزیر حسب عادت شور مچاتا گھر میں داخل ہوا۔ عمیر، عمیر! حورین کا دل اس کی پکار پر زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک مشکل ٹلی نہیں تھی کہ دوسری آ پڑی تھی۔ نمیر جو اسے پیاز کاٹ کر دے رہا تھا، بنا اس کے ہاتھوں کی لرزش پر غور کیے مسکرا اٹھا۔ لیں بھابھی، آ گئے آپ کے صاحب بہادر۔ ابھی آپ یہاں نہ ہوتی نا تو انہوں نے 1 ماہ پہلے ہی نہیں آنا تھا۔ حورین کے لب اس کی شرارت پر بمشکل پھیلے تھے۔ وہ اسے وکٹری کا نشان بنا کر دکھاتا کچن سے نکل گیا۔ السلام علیکم عزیر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عمیر کہاں ہے؟ تب سے بڑی ماں کے پہلو میں صوفے پر گرتے ہوئے انہیں سلام کرنے کے بعد اس نے نظر اٹھا کر نمیر کو دیکھا تھا۔ حورین کو لگا جیسے اس کا دل رک جائے گا۔ وہ تو زبیر کو ٹیوشن سے لینے گیا ہے، خیریت؟ اس کے ہوتے ہوئے خیریت ہو سکتی ہے؟ ایک نمبر کا بے وقوف ہے، الو کا پٹا ہے یہ لڑکا۔ کیا ہو گیا ہے عزیر؟ کیوں آتے ہی شروع ہو گئے ہو؟ بڑی ماں تسبیح مکمل کر چکی تھی، تبھی وہ بولی، تو وہ غصے سے سر جھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بڑی امی اس نے کیا کیا ہے؟ انگاروں پر لوٹتا وہ شخص اس کا بھانڈا بس پھوڑنے ہی والا تھا، تبھی متوقع رسوائی کے خوف سے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ وہ کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ کیا کیا ہے عمیر نے؟ بڑی ماں کے ساتھ ساتھ نمیر کے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے، تبھی عزیر کی نگاہ اس پر پڑی۔ تو تم؟ حورین کو گمان نہیں تھا کہ وہ اسے یوں فوری پہچان لے گا، مگر اس نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے چپ چاپ کھڑی رہی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں کیا لگا ہم اسے نہیں رکھیں گے؟ ارے پہلی بار زندگی میں کوئی ڈھنگ کا فیصلہ کیا ہے تم نے، وگرنہ مجھے تو یہی خدشہ تھا کہ نہ جانے کیسی لڑکی کو اپنے متھے مار لیا ہے تم نے۔ اس کی نگاہوں کی تقلید میں حورین کو دیکھتے ہوئے بڑی ماں شفقت سے مسکرائی تھی۔ عزیر حیران سا بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ مگر؟ ارے چھوڑو اگر مگر کو، بہت پیاری بچی ہے، ابھی کل آئی ہے اور آج سارا گھر بھی سنبھال لیا۔ میرا دل تو بہت خوش ہے، اتنی بھلی صورت کی بچی تو شاید میں بھی تمہارے لیے ڈھونڈ نہ سکتی تھی۔ ہاں بھیا، بھابھی واقعی بہت گریٹ ہیں۔ میں نے اور بڑی ماں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم کل ہی سارے خاندان میں آپ دونوں کی شادی کی خبر عام کر دیں گے۔ اس کی سنے بغیر بڑی ماں اور نمیر نے فوری اپنی قیمتی رائے پیش کر دی۔ وہ ہکا بکا سا انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ بڑی ماں ایسا کچھ نہیں، آپ لوگ واقعی پاگل ہو چکے ہیں۔ ہاں، اب تو تم پاگل ہی کہو گے، چپ چاپ تمہاری پسند کو قبول جو کر لیا ہے۔ میں پوچھتی ہوں، تم نے ہم سب کی رائے لیے بغیرت بچی سے نکاح کیا تھا، تب تم پاگل نہیں تھے؟ بڑی ماں نے جانے کیا سمجھا تھا، وہ بوکھلا گیا۔ نکاح؟ اور نہیں تو کیا، تم نے کیا سمجھا تھا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ارے دادی ہوں تمہاری، یہ بال یوں ہی دھوپ میں سفید نہیں کیے میں نے۔ اف، دادی کی کیا سرائی پر اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ نمیر اس کی الجھن پر مسرور ہوتا وہاں سے گھسک گیا۔ عین اس لمحے عمیر نے قدم لاؤنج میں دھرے تھے۔ ارے عزیر بھائی، اتنی جلدی آ گئے آپ، ابھی تو ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا۔ نمیر کی طرح اس کے لبوں پر بھی محظوظ کن مسکراہٹ تھی۔ وہ سلگ کر ایک نظر اس پر ڈالتے حورین کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ذرا میرے کمرے میں تشریف لائیے، بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ حورین جانتی تھی کہ اسے ایسا ہی کہا جائے گا، تبھی بھیکی پلکوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھتی وہ سر جھکا گئی۔ اگلے 5 منٹ کے بعد بڑی ماں کے اشارے پر
وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ آئی تھی۔ عمیر کی نگاہوں میں بھی اس کے لیے حوصلہ افزائی تھی۔ کون ہو تم؟ کمرے میں اس کے قدم دھڑتے ہی وہ جو بے قرار سا کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا فوراً پلٹ کر اس کی طرف بڑھا۔ حورین بس ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے عمیر کو بتایا ہے میں کون ہوں۔ مجھے بتانے میں کوئی حرج ہے؟ پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ پھنسائے وہ بہت کڑی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ رخ پھیر گئی۔ نہیں، میرا نام حورین فاطمہ ہے، آپ کی کزن ہانیہ صفدر کی کلاس فیلو ہوں۔ اسی کے ساتھ چند سال قبل اس گھر میں آئی تھی، مگر میں نے آپ کے گھر والوں کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ لوگ خود غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اچھا، اور وہ جو دادو شادی کی بات کر رہی ہیں وہ؟ میں نے انہیں ایسا کچھ نہیں کہا، نہ شادی کے لیے نہ نکاح کے لیے۔ ٹھیک ہے، مگر میں جاننا چاہوں گا آپ یہاں کیوں آئیں؟ اس کی پوزیشن اور انداز میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ بے چین سی ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے، میں تو صرف پناہ چاہتی تھی کہیں بھی، کیونکہ میرے اپنے محل میں میری عزت اور جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ کہاں ہے آپ کا محل؟ یہیں اسی شہر میں، کچھ ہی فرلانگ کے فاصلے پر۔ اور وہ روز قبرستان میں جو باقاعدگی سے حاضری دیتی ہیں وہ میرا پرسنل ہے۔ ٹھیک ہے، مگر میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ میرے گھر والے آپ کی وجہ سے کسی بھی غلط فہمی کا شکار ہوں، اس لیے بہتر ہے آپ فوری اپنے منہ سے انہیں سب سچ بتا دیں۔ حورین کے گریز نے اس کا موڈ خراب کر دیا۔ اپنے بھائی کی طرح وہ بھی اسے کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ بتا دوں گی، مگر ابھی چند روز مجھے یہاں رہنے دیں پلیز، ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہی صحیح۔ ٹھیک ہے، مگر ایک بات آپ اچھی طرح سے جان لیں، میری دادو ایک سادہ لوح مگر سخت خاتون ہیں۔ اگر ان پر یہ جھوٹ کھل گیا تو وہ آپ کو ایک پل کے لیے بھی یہاں نہیں رہنے دیں گی۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں انہیں، اور شاید عمیر بھی، تبھی اس نے ان سے یہ نکاح والا جھوٹ گھڑا ہوگا۔ لڑکوں والا گھر ہونے کی وجہ سے وہ محلے کی کسی لڑکی کو بھی گھر میں گھسنے نہیں دیتیں۔ آج تک انہوں نے کسی لڑکی کو ملازمہ نہیں رکھا۔ میری کسی گرل فرینڈ کو بھی یہاں آنے اور رکنے کی اجازت نہیں۔ جہاں تک سلمیٰ کا تعلق ہے تو وہ انڈین نژاد ہے۔ میں نے اپنے طور پر اسے رنگ پہنائی تھی، تاہم میرے گھر والوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اگر میرے حوالے سے بنا کسی تعلق کے وہ یہاں آتی تو شاید چند گھنٹوں سے زیادہ نہ رک سکتی۔ بہرحال یہ ساری تفصیل سنانے کا مقصد یہی ہے کہ دادو کے سامنے بہت احتیاط سے رہنا۔ باقی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو جب تک آپ یہاں رہیں۔ وہ لگی لپٹی رکھنے والا شخص نہیں تھا۔ حورین کی نگاہوں میں ممنونیت در آئی۔ بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ ویلکم۔ اس بار اس کے چہرے پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد وہ فوری کمرے سے نکل گیا۔ حورین نے بے ساختہ سر اوپر اٹھا کر کمرے کی چھت کو تکتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔